إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقوموا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليه بآنية من فضة وأكواب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ حضور امام المرسلین شفیع المذنبین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی جس آیت پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری گفتگو تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعلق سے کچھ اشعار کہے ہیں، فارسی میں کہے ہیں: نہ مرا موت سے تحسین، نہ مرا نیش در کام، نہ مرا ہوشے وقت ہے، نہ مرا ہوشے دمے، انم و کنجیر خمولی کے نبوجت کروے، جز من و تن کتاب و دوات و قلم. فارسی میں 4 مصرے ہیں اور 4 مصروں میں گویا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوانح عمری کو بند کر دیا، بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اپنے مقرب بندوں کو پیدا کیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں ایک طبقہ ہے جنہیں صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، اور ان میں اہل بیت اطہار بھی ہیں. پھر بتدریج ترتیب وار درجہ بدرجہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، پھر اغواص، اقطاب، نوجوان، نقبا، مجددین، شہداء، قادیان اسلام،
صوفیاء کرام، علماء ذوی احترام، مفتیان دین، مناظرین، مدرسین وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ پوری جماعت اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اسلام کی مسلسل خدمت میں، دین کی اشاعت میں اور قوم مسلم کے ایمان اور عقیدے اور ان کی آخرت کی بہترین اور بھلائی کی خدمات اور تحفظ میں مسلسل لگے رہتے ہیں۔ گویا ان کی زندگی کا حاصل یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور مسلمانوں کی ہدایت اور مسلمانوں کی فلاح بہبودگی اور ان کی بہتری۔ تو جیسا کہ ہم اور آپ اسلام کی تاریخ میں خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اپنا ایک ہی مقصد اور مطمع نگاہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج ہو اور ہمارا عمل دین پر مکمل طریقے سے ہو، اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ اس قدر اخلاص عطا فرمائے کہ اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی رہیں، خوش رہیں۔ اس لیے ان کا رجحان کسی دوسری چیز کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ نفسیاتی طور پر انسان پر بہت سی قسم کے دباؤ آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی قدم اٹھانا ہے، کچھ کہنا ہے، مگر چاروں طرف نگاہ کرنا ہے، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی خفا نہ ہو جائے، کہیں کسی سے پنگا لینا نہ پڑے۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہیں، مگر وہ عقل رکھتے تھے، علم رکھتے تھے، تدبر رکھتے تھے، اخلاص رکھتے تھے، تقویٰ رکھتے تھے، پرہیزگاری رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و فرما برداری کا سچا جذبہ رکھتے تھے، اور اس پر کمال یہ کہ کامل عشق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پیٹ خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق، پیٹ خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل شش و پنج میں رہتی ہے، عقل سارے پہلوؤں کو سوچتی ہے اور نفع و نقصان کے تعلق سے فکر کرتی ہے، اور عشق ان تمامی باتوں سے بے نیاز ہو رہا ہے۔ عشق میدان میں کود پڑتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس میرا معبود مجھ سے خوش ہے یا نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اس کا مطمع نظر اور مقصود ایک ہی ہوتا ہے۔ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طبقہ مجتہدین کرام کا ہے۔ مجتہد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اسلامیات کا ماہر نہیں، اسلامیات کا امام بنا دیتا ہے۔ قرآن، تفاسیر قرآن، احادیث اور احادیث کی ساری شرح و بسط کی تفصیلات اور اسلامی تفقہ، اللہ اتنا علمی ادراک دیتا ہے کہ اسلامیات کی کوئی شے ان کی نظر سے کہیں چھپ نہیں سکتی، اتنا علم دیتا، اتنا نوازتا۔ اب آپ اتنا خیال کریں کہ ان مجتہدین میں جو افضل، اعلیٰ اور برتر و بالا مجتہد وقت ہیں اور امام المجتہدین ہیں،
استاد المجتہدین ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے شاگردوں میں حضرت امام محمد جو مجتہد ہیں، امام ابو یوسف جو مجتہد ہیں، امام ظفر جو مجتہد ہیں، اور ایک لمبی لسٹ ہے ان مجتہدین کی جماعت کے معتبر موقر اور مستند استاد گرامی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ املا کراتے رہے، لکھواتے رہے، شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں، قیاس کی روشنی میں فقہ اسلامیہ کو تدوین کر رہے ہیں، اور بالخصوص فقہ حنفیہ کو مدون کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، شاگرد لکھ رہے ہیں، آپ املا کروا رہے ہیں، شاگرد لکھ رہے ہیں، اور شاگردوں نے پھر امام اعظم کی تعلیمات کو جمع کیا اور اس کو کتابوں میں لکھا، تو صرف امام محمد نے 1999 کتابیں لکھی۔ 1999، اور امام اعظم سے امام ابو یوسف نے سب جمع کیا، اور پھر امام محمد نے جب جب ضرورت پڑی اخذ فیض امام یوسف سے کیا۔ حضرت امام محمد کا جب وصال ہوا تو بدر المحتاج کی حاشیے میں یہ زبان ہے کہ اس زمانے کی فقیہ النفس اور ایک عامل بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا۔ امام محمد ماشاءاللہ دیکھا کہ بہت خوش خرم ہیں اور بشاش و بشاش ہیں، نور اور نکھر ان کی سانس سے نمایاں ہو رہے ہیں، قبر پاک کا ایک نور مشہوری اور ملد بری کا ایک حسین جمیل گوشہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد سے پوچھا، ارے بتاؤ امام محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا؟ الحمدللہ، میرے رب نے مجھے بخش دیا بڑی عزت کے ساتھ، بڑی کرامت کے ساتھ، اور میرے رب کے منادی نے مجھ سے کہا کہ اگر تیری بخشش مقصود نہ ہوتی تو ہم تجھے فقیہ اسلام نہ بناتے۔ کیا بات ہے، تجھے فقیہ اسلام بنایا، تجھے مجتہد بنایا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری 2 دوسری صدی ہجری، پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز بالاتفاق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری صدی ہجری کے حضرت امام شافعی۔ اگر حضور اعلیٰ حضرت نے 2 نام کا اور اضافہ کیا، ایک حضرت امام محمد اور ایک حضرت امام علی رضا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اگر کہ امام محمد مجتہد ہیں اور مجتہد کا منصب مجدد سے بلند و بالا ہے، اور امام علی رضا یہ تو حضرت امام موسیٰ رضا قاضی کے لگتے جگر ہیں، اور امام موسیٰ رضا قاضی امام جعفر صادق کے شہزادے ہیں، اور امام جعفر صادق امام محمد باقر کے لگتے جگر ہیں، اور امام محمد باقر سجاد اعظم امام سیدنا زین العابدین کے لگتے جگر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بھی اپنے زمانے کے مجتہد ہیں اور مجدد ہیں۔ جو مجدد کے لیے حدیث شریف میں معیار بتایا، ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها امر دینها او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی میری امت میں ہر صدی کے آخری حصے میں کم سے کم ایک مجدد کو پیدا کرے گا۔
مجتہد ہوں گے الگ، غوث ہوں گے الگ، قطب ہوں گے الگ، نوجوان ہوں گے الگ، نوجوان ہوں گے الگ، فرد الافراد ہوں گے الگ، قطب الارشاد ہوں گے الگ، قاضی ہوں گے الگ، مجاہد ہوں گے الگ، مفتی مناظر ہوں گے الگ، صوفی ہوں گے الگ، اور مجدد ہوں گے الگ۔ اسلام اکیلا نہیں ہے، اسلام بے سہارا نہیں ہے۔ جس طرح سے آسمان پر انجمن ہے ستاروں کی، اس طرح سے اسلام کے تحفظ کے لیے انجمن ہے اللہ والوں کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اب یہ کرنا ہے کہ اسی قانون، اسی قاعدے کے تحت مجتہدین کو پیدا کیا۔ امام محمد کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ اسماعیل بن رجا انہوں نے خواب میں دیکھا، اور خواب کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ خواب فیض نبوت کا 32واں 24واں 50واں مگر 46ویں کے تعلق سے کافی روایتیں آئی۔ 46واں حصہ، 46واں حصہ، مگر وہ خواب انہی کو نظر آتے ہیں جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے بہت نیک شریف ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ روح، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا، یہ علم، یہ ہنر، یہ فن، یہ کمال، یہ اوصاف، یا رسول اللہ سب آپ کی غلامی کے لیے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ دوسرے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، جیسے وہ لیا ستاری دعوت اسلامی کا بابا، اس کے جانے والے خواب دیکھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں، یہ سب گھڑے ہوئے، کیا سب گھڑے ہوئے خواب۔ ان خوابوں میں کوئی سحر اور صداقت نہیں ہوتی، سحر اور صداقت اللہ والوں کے خوابوں میں، بزرگوں کے خوابوں میں۔ انہوں نے کہا کہ جب امام محمد نے سوال کیا تو کہا الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے اللہ نے اس غیب سے ندا آتی ہے اللہ والوں کے لیے، وہ ندا کا راز اللہ جانتا ہے، بندے جانتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد، اگر تجھے نوازنا ہوتا، اگر تجھے نوازنا نہ ہوتا، اگر تجھے بخشنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا دین کا فقیر نہ بنا۔ تیرا دین کا فقیر ہونا ہی تیری بخشش کی اور میری بارگاہ سے تیرے لیے کثیر انعام اور اکرام کی نچاور کی نمایاں دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے امام یوسف کا کیا حال ہے؟ تو امام محمد کہتے ہیں وہ مجھ سے 2 درجے بلند ہیں۔ کہا یہ بتائیے امام اعظم کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو درجوں بلند ہے۔ اللہ امام اعظم کی کون ہے؟ صحابی نہیں، تابعی۔ کیا ہے؟ تابعی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں وہ پیدا نہیں ہوئے، اور چاروں چار نامور خلفاء سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں ان کے دادا البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اکثر و بیشتر جاتے تھے، اور گرمیوں کا موسم تھا، کوفہ کی سرزمین تھی، وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے تو بڑی تمازت ہوتی ہے، شدت حدت اور حرارت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ کوفہ آئے ہیں لوگ ہمارے ساتھ تو امام اعظم کے دادا بزرگ بہترین اپنے گھر میں فالودہ بناتے ہیں۔
ہندوستان میں جو اچھی اچھی خوراک آئی ہے نا وہ مسلم ملکوں سے آئی ہے. ہاں یہاں کی بھی غذا تھی, یہاں بھی خوراک, یہاں بھی کھانا کھانے کا پورا نظام یہاں بھی تھا, مگر جس کو کہا جائے معیاری خوراک کہ جہاں وہ پک رہا ہو اور فضا میں اس کی خوشبو پھیل رہی ہو تو فضا میں جان مہک اٹھے اور کام و دہن کی لذتیں رقص کرنے لگے کہ ہاں کچھ بن رہا ہے. یہ غذا ہندوستان کو دی ہے مسلمانوں نے. اس ملک کی تعمیر میں جس کو آج ہندوستان فخر سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ عمارت دی ہے مسلمان نے. یہاں کے ملبوسات میں جس کو ایک ہندوستانی گرو سے پہن کر کے لوگوں کے سامنے باوقار بنتا ہے یہ لباس دیا ہے مسلمانوں نے. قانون اور سنویدھان اور قاعدے دستور جس پر آج ہندوستان والوں کو ناز ہے یہ دین ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی. اس زمین کے ریزے ریزے میں چپے چپے میں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا کلچر پناہ گزی ہے اور جلوہ بہار ہے. انشاءاللہ یہ ملک سرکار اجمیر معین الدین چشتی عطائے رسول غریب نواز کی چھتر چھایا کے نیچے ہے. انہوں نے ہی ہم لوگوں کو یہاں بسایا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ غریب نواز نے جس کو اپنے کرم سے یہاں بسا دیا ہے دنیا کا کوئی فرعون ان غلاموں کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ تخت ان کے پاس ہے, تاج ان کے پاس ہے, راج ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, مگر الحمدللہ پھر بھی ہم ذرا برابر مایوس نہیں کہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ بات میں یہ کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے دادا ہوئے. پھر بات آ گئی فاروق اعظم, یہ بھی ایران سے آیا. فاروق اعظم ایران سے آیا. شروع میں یہاں پورے گئے تھے, پھر بعد میں سنی مسلمانوں نے اس کو بیچنا شروع کیا کیونکہ گوروں کا بھی اتنا سے تعلق ایران سے ہے. مذہباً شیعہ لوگ ہیں نا وہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا بڑی محبت سے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں فاروق پیش کرتے اور امام اعظم کے دادا آپ محبت سے اسے قبول فرماتے اور آپ اسے نوش فرماتے. امام اعظم کے والد گرامی پیدا ہوئے, انہیں گود میں لے کر کے امام اعظم کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لائے. آپ حضور تحریک فرماتے, تبریک فرماتے. تبریک کا مطلب آج بھی وہ سلسلہ ہے کہ کسی سید عالم پیر بزرگ نیک نمازی اچھے پرہیزگار آدمی خاندان قبیلے علاقے میں ہوتا ہے, بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو کوئی میٹھی چیز وہ اپنے منہ سے چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اسی رواج, اسی رسم اور اسی متوارث طریقے پر عمل کرتے ہوئے امام اعظم کے دادا اپنے لگتے جگر کو لے کے گئے. حضرت علی نے تحریک فرما دی, دعا فرما دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان کو اپنے انعام و اکرام سے اور اپنی خصوصی عنایات سے نوازے گا. امام اعظم کے لگتے جگر حضرت امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ دعا کا اثر ہے مولا کائنات کی. مولا کائنات نے دعا کر دی, الحمدللہ میرے دادا بھی کامیاب و سرخرور ہے, میرے دادا کے والد بھی کامیاب و سرخرور ہے, اب میرے والد گرامی کو اللہ نے وقت کا امام بنایا, الحمدللہ ہم بھی اسی نہج اور طریقے پر ہیں. یہ مولا کائنات کی دعا کا عطیہ ہے جس کو امام اعظم کہتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں امام اعظم اور امام اعظم کے طریقے پر اور ان کے راستے پر چلنے والے اہل اللہ کی بشارت دی گئی. وآخرین منہم
لما یلحقوا بہم وآخرین. آخرین کیا ہے؟ بہووچن جمع. آخر یہ ایک وچن ہے صیغہ واحد، اور آخرین یہ بہووچن ہے صیغہ جمع، یعنی بعد والے ان میں سے. لما یلحقوا بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، حضرت مولا کائنات ہیں، دیگر صحابہ ہیں، مگر جن کی بشارت دی جا رہی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. وآخرین منہم وآخرین. علماء کرام، محدثین، مجتہدین، حضرت امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولین مصداق اس بشارت کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. اولین، باقی تو پوری جماعت ہے، اور جماعت کو اگر ٹٹولنے جاؤ گے تو ایران میں، عراق میں، یمن میں، مصر میں، شام میں، حضرموت میں، عرب میں، افریقہ میں، یوروپ میں، ہند میں، اگر دیکھو گے چاروں طرف پوری دنیا میں نگاہ اٹھاؤ گے تو آخرین میں سے کچھ نفوس قدسیہ مصر میں نظر آئیں گے، کچھ عراق میں نظر آئیں گے، کچھ شام میں نظر آئیں گے، ایران میں نظر آئیں گے، مراکش میں نظر آئیں گے، یوروپ افریقہ میں نظر آئیں گے، مغرب میں نظر آئیں گے، ہند میں نظر آئیں گے. ان میں حضرت شاہ عبدالحق بہوتی سے دہلوی انہی میں سے ہے، امام احمد ربانی مجدد الفسانی انہی میں سے ہے، حضرت مخدوم سمنا انہی میں سے ہے، مارحہ کے تاجدار انہی میں سے ہے، کالمی کے تاجدار انہی میں سے ہے، اور 14ویں صدی میں جو مجدد اعظم بن کر کے آئے اعلیٰ حضرت، وہ آخرین کی لڑی کی ایک کڑی ہے. آخرین کی لڑی کے ایک کڑی ہے. لیکن اولین مصداق اس کے انجیل امام اعظم ہے. اللہ اکبر. اب آپ کچھ فیصلہ کرو کہ قرآن میں جس کی پیش گوئی کی گئی ہو اس کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جس گروہ کا ذکر اجمالاً قرآن میں ذکر کیا گیا، بعد میں مفسرین نے اس کی تفسیر کی، اور پھر جو جو اس لائق نظر آیا اس کو انہوں نے مختص کر دیا کہ یہ آخرین میں سے ہے. اعلیٰ حضرت بھی انہی میں سے. اللہ اکبر. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ مرا نوش تحسین، نہ مرا نیش زتان، کہ مجھے کوئی میری بہتری، میرے حسن، میری اچھائی کی تعریف کرے، اس میں مجھے ذرہ برابر مزہ نہیں آتا. اور اگر کوئی طنز کرتا ہے، تان کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس سے مجھے کوئی ایذا و تکلیف. نہ مرا گوشے کا مد ہے، نہ مجھے تعریف سننے کا شوق، نہ مرا ہوش جمع، نہ مجھے کسی مذمت کرنے والے کی مذمت کی پرواہ. میرا حال تو یہ ہے کہ منم وکنج خمولی کہ نہ گنجت دروے، میرا گھر، میری چٹائی، میری کتابیں، میرا دوات، میرا قلم، میرے رب کا ذکر، رب کی معرفت، رب کے دین کے احکام، میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر ہے، جمال کا ذکر ہے، کمال کا ذکر ہے، اعجاز کا ذکر ہے، بزرگی کا ذکر ہے، بے مثالی کا ذکر ہے، آپ کی حدیث کا ذکر ہے، آپ کے فرمان کا ذکر ہے، فقہ کا ذکر ہے، اور تفسیر کا ذکر ہے، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، دینیات کا ذکر ہو رہا ہے، لکھ رہا ہوں، اور یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کرو جہاں.
انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ مزید گفتگو کا میں شرف حاصل کروں گا. جمعہ کا دن ہے, وقت بڑا قلیل ہے, اور مختصر سے وقت میں یہ کوئی باتیں جو ذہن میں آئی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. کہیں بھی جانے انجانے کوئی چوک خطا ہو اللہ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں پر خاص طور پہ رحم فرمائے. ہندوستان کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. وقت کے فرعون جو فرعون کی طرح مظلوم بے سہارا مسلمانوں کو ظلم اور جفا کا آگے بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ظلم ان کی جفا سے مسلمانوں کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ یا تو انہیں دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے, وہ بھی مسلمان ہو جائے, داڑھی رکھ لیں, اور اگر اسلام ان کی قسمت میں نہیں تو پھر جو حال فرعون کا ہوا, حامات کا ہوا, حامان کا ہوا, شداد کا ہوا, ابو جہل کا ہوا, اللہ اس سے بدتر حال ان کا بھی کر دے, تاکہ یہ زمین ظلم اتیاچار سے پاک صاف ہو جائے, اور یہاں کا امن و امان غریب نواز کے صدقے میں برقرار.